الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن شافع مشفع وفي رواية أخرى القرآن ماحل مصدق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى الأرض ألا تأكل لحمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دوما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم फिर वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त कराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन इज़्ज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ سارے حضرات خاموشی سے بس تھوڑی دیر کے لیے بات سن لیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو ادب اور احترام سے بیٹھ کر سننا چاہیے۔ اگر آپس میں باتیں کریں گے تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہوگی، اور جو بے ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دین سے محروم کر دیتے ہیں، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جتنی دیر قرآن و حدیث کی بات ہو غور کر کے سنیں، ادب سے بیٹھ کر سنیں، احترام سے بیٹھ کر سنیں، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہماری اولاد کو بھی فائدہ ہو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو۔ اسی طرح جو مسلمان با ادب ہوتا ہے، ادب سے بیٹھ کر سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازتے ہیں، اس کی اولاد کو بھی نوازتے ہیں۔ اس ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی کئی نسلوں تک کو نواز دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ختم قرآن مجید فرقان حمید کا موقع ہے۔ وہ بڑے سعادت مند بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا اور مکمل پڑھ لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا، یہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات کو پیدا نہ کرتا، زمین آسمان پیدا نہ کرتا، سورج چاند ستارے پیدا نہ کرتا، یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ نظام نہ بنا تھا۔ آپ کے صدقے سے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ طیف کے سڑکوں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ سید الاولین والآخرین ہیں، دنیا اور آخرت کے سردار ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے نبی ہیں، لیکن طیف کی گلیوں میں جا کر دیکھیں، آج بھی طیف کی سڑکیں اگر بول سکتی تو بتاتی کہ یہاں پر آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس محبوب سے بھی زیادہ پیاری چیز اللہ کو کوئی اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ قرآن، یہ دین اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کی بادشاہت بغیر مانگے اور بغیر طلب کے دے سکتا ہوں، لیکن یہ دین، یہ قرآن اللہ فرماتے ہیں بغیر طلب کے میں نہیں دے سکتا، چاہے آخر الزمان نبی کا سگا چچا ہی کیوں نہ۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا، ہاں میں جس کو اجازت دوں گا اس کو بولنے کی طاقت ملے گی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی عدالت میں جا کر کہے گا اے میرے پروردگار میری سفارش قبول فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واحد قرآن مجید فرقان حمید ایسا اللہ کا کلام ہے، ایسی کتاب ہے، ایسا انسان کا دوست بنے گا، انسانی شکل میں آئے گا، انسانی شکل میں آ کر حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑے گا، صاحب قرآن کا ہاتھ
ہاتھ پکڑے گا، اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لے جائے گا، سفارش بھی کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا، جھگڑا کر کے اس صاحب قرآن کے بارے میں سفارش کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحن مصدق، ایسا جھگڑا کرے گا کہ اس جھگڑے کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے والی ذات تمام کے تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کو آسمانوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے تمام کے تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں۔ بلسان عربی مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن مجید فرقان حمید کو جس زبان کے اندر اتارا وہ زبان تمام کی تمام زبانوں کی سردار ہے، نازل کرنے والا بھی سردار، پوری کائنات کا مالک خالق رازق، لے آنے والا بھی سردار، جس پر اتارا وہ بھی سردار، جس زبان میں اتارا وہ زبان بھی سردار۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع، کل قیامت والے دن یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی سفارش کرے گا کہ اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، فوراً قبول کرے گا۔ القرآن ماحل مصدق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کرنے لگیں گے مقام محمود پہ جا کر ایک لمبا اور طویل سجدہ کریں گے، کئی گھنٹوں کا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب سجدہ کرنے کا وقت نہیں، اب مانگنے کا وقت ہے۔ سل تعطا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگتے چلے جائیں میں عطا کرتا چلا جاؤں۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کرتے چلے جائیں میں آپ کی سفارش قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے سردار، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، دنیا اور آخرت کے سردار، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے لگے تو پہلے لمبا سجدہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد سفارش کرنے کا موقع ملا۔ لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی باری آئی تو قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں لے گیا، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا، جا کر عرض کرنے لگا اے میرے پروردگار میری سفارش میرے دوست کے بارے میں قبول فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی عدالت میں صاحب قرآن کے بارے میں، حافظ قرآن کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں ایسی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش کو فوراً قبول فرمائیں گے۔
ماحل مصدق۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا، ہاں میں جس کو اجازت دوں گا اس کو بولنے کی طاقت ملے گی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی عدالت میں جا کر کہے گا اے میرے پروردگار میری سفارش قبول فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واحد قرآن مجید فرقان حمید ایسا اللہ کا کلام ہے، ایسی کتاب ہے، ایسا انسان کا دوست بنے گا، انسانی شکل میں آئے گا، انسانی شکل میں آ کر حافظ قرآن کا ہاتھ پکڑے گا، صاحب قرآن کا ہاتھ پکڑے گا، اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لے جائے گا، سفارش بھی کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا، جھگڑا کر کے اس صاحب قرآن کے بارے میں سفارش کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحل مصدق، ایسا جھگڑا کرے گا کہ اس جھگڑے کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ زمین جواب دیتی ہے اے میرے پروردگار کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی۔ اے میرے پروردگار اگر میں اس کے گوشت کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر میں اس کی ہڈیوں کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر اس کے جسم کو کھانے کی کوشش بھی کروں تو میرے اندر جرت نہیں کہ اس کے جسم کو کھا سکوں، کیونکہ اس کے سینے کے اندر تیرا کلام قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زمین خیال کرنا تیرے پاس میرا مہمان آ رہا ہے، قیامت تک کے لیے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے اس حافظ قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، مجھے بھی اجر مل رہا ہے، بات سنا رہا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ یہ اجر بھی کماتے رہے۔ ایسے فرامین، ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ایسی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی۔ قیامت والے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ قرآن سفارش بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے جھگڑا بھی کر رہا ہے۔ یہ قرآن کہے گا اے میرے پروردگار میری سفارش میرے دوست کے بارے میں قبول فرما، نہیں تو اپنے کلام سے مجھے نکال دے۔ ماحل مصدق، اس کے جھگڑے کو بھی اللہ تسلیم کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالی زمین کو حکم فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی الارض، حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوا، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، زمین کے اندر ہلچل مچ گئی کہ قرآن کا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالی زمین کو ڈائریکٹ حکم فرماتے ہیں اے زمین اللہ تأکل لحمہ، خیال کرنا تیرے پاس میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے گوشت کو نہ کھانا، اس کی ہڈیوں کو کچھ نہیں کہنا، اس کے جسم کو کچھ نہیں کہنا، اس کے ایک ایک عضو کو کچھ نہیں کہنا، خیال کرنا۔ زمین جواب دیتی ہے اے میرے پروردگار کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی۔ اے میرے پروردگار اگر میں اس کے گوشت کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر میں اس کی ہڈیوں کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر اس کے جسم کو کھانے کی کوشش بھی کروں تو میرے اندر جرت نہیں کہ اس کے جسم کو کھا سکوں، کیونکہ اس کے سینے کے اندر تیرا کلام قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زمین خیال کرنا تیرے پاس میرا مہمان آ رہا ہے، قیامت تک کے لیے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے اس حافظ قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں زمین میں تجھے امانت دے رہا ہوں، قیامت والدن یہ امانت صحیح سالم واپس لوں گا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی حفاظت کے انتظامات اللہ نے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے انتظامات قبر میں کر دیے قیامت تک کے لیے۔ جس زمین سے ڈر تھا، جس مٹی سے ڈر تھا کہ یہ جسم کو کھا جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس حافظ قرآن کے جسد اور جسم کا محافظ بنا دیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ جو فضائل ہے، یہ فضائل حافظ قرآن کے بارے میں یہ محدثین کی اپنی رائے ہے، ورنہ احادیث مبارکہ کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھی قرآن سے دوستی لگائے گا، روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، وہی اس قرآن کا دوست بن جائے گا، اور یہ دوست کل قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گا۔ اسی لیے بھائیو، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ روزانہ زیادہ نہیں کم از کم ایک پارے کی تلاوت کر لیے، نہیں ہوتی آدھے پارے کی کر لیں، یہ نہیں ہوتی تو ایک پاؤ کی کر لیں، روزانہ کریں، نہ کریں۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ روزانہ 5 پاروں کی تلاوت، نہیں کر سکتا 3 پارے کی تلاوت، تو پھر دیکھیں چاہے ناظرہ خواہ ہے چاہے حافظ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکات نصیب فرماتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن، لا نبی ولا ملک ولا غیر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، عالم بھی سفارش کرے گا، حج ادا کرنے والا بھی سفارش کرے گا، علماء بھی سفارش کریں گے، فقہاء بھی سفارش کریں گے، صلحاء بھی سفارش کریں گے، اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے، صحابہ کرام بھی سفارش کریں گے، اللہ کے فرشتے بھی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے۔ لیکن کل قیامت والے دن سب سے بڑی سفارش حافظ قرآن کی نہیں ہوگی، کسی عالم کی نہیں ہوگی، لا نبی ولا ملک ولا غیر۔ سب سے بڑی سفارش، سب سے زیادہ فضیلت والی سفارش، سب سے زیادہ اہمیت والی سفارش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عالم کی نہیں ہوگی، کسی مجتہد کی نہیں ہوگی، کسی فقیہ کی نہیں ہوگی، کسی تابعی کی نہیں ہوگی، کسی اللہ کے ولی کی نہیں ہوگی، کسی صحابی کی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ فرمایا کسی فرشتے کی بھی نہیں ہوگی، یہاں تک فرما دیا کسی نبی کے بھی بڑی سفارش نہیں ہوگی۔ فرمایا کل قیامت والے دن سب سے بڑی سفارش قرآن مجید فرقان حمید کی ہوگی۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن، لا نبی ولا ملک ولا غیر۔ سب کی نفی کر دی، فرشتے کی بھی نفی کر دی، صحابی کی بھی نفی کر دی، عالم کی بھی نفی کر دی، تابعی کی بھی نفی کر دی، اللہ کے ولی کی بھی نفی کر دی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی نفی کر دی۔ فرمایا سب سے زیادہ جس کی سفارش چلے گی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہوگا۔ اسی لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے دوستی لگائیں، دنیا میں دوستی لگا لیں، یہ ایسا دوست ہے کل قیامت والدن، قیامت والدن نہیں، جیسے ہی قرآن کا دوست دنیا سے رخصت ہوتا ہے، رخصت ہوتے ہی یہ انسانی شکل میں آ کر اس کی چارپائی پر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، میں اس وقت تک تیرا ساتھ اور تیری دوستی نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں داخل نہیں کروں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پر عمل بھی کریں، احادیث مبارکہ پر عمل بھی کریں،
دین پر عمل بھی کریں۔ ہم مسلمان دیکھیں ہماری معاشرت کی زندگی کیسی، آج کل ہماری معاشرت کی زندگی دین سے ہٹ چکی۔ دیندار تو کہلاتے ہیں لیکن گھر میں ہماری زندگی دیندارہ نہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، فرعون نے بڑے مظالم ڈھائے، حضرت آسیہ نے اپنے شوہر فرعون کے مظالم کو برداشت کیا، اپنے شوہر فرعون کے تشدد کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ فرعون نے کوڑے مروائے برداشت کیا، فرعون نے زمین پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیل گاڑ دیے، برداشت کیا۔ زمین پر لٹا کر سینے کے اوپر من و من پتھر رکھ دیے، برداشت کیا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی، فرعون نے آخر میں ایک بہت بڑی چٹان حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرانا چاہی۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا شوہر فرعون اتنی بڑی چٹان مجھ پر دور سے اونچائی سے گرا رہا ہے، چیخ نکل گئی، اے میرے پروردگار، فرعون کے سارے مظالم میں نے برداشت کیے، اس کی ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، حضرت آسیہ کی چیخ نکل گئی، عرض کرنے لگی، پکار اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی پکار کو سنا بھی صحیح اور قبول بھی فرمایا، اور قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، حضرت آسیہ کی چیخ نکل گئی، عرض کرنے لگی، ہے میرے پروردگار، میں نے فرعون کے مظالم برداشت کیے، اپنے شوہر فرعون کی تکلیفیں برداشت کی، ظلم و تشدد کو برداشت کیا، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی، اے میرے پروردگار، اپنے پاس جنت میں میرے لیے محل بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے میرے پروردگار، مجھے فرعون اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے میرے پروردگار، مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ فرعون کے حواریوں نے اتنی بڑی چٹان اونچائی سے حضرت آسیہ پر گرا دی، اس چٹان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی روح کو قبض کر لیا۔ پریشانی نہ ہو۔ آج کل عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر ظالم ہے، تشدد کرتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں تکلیفیں دیتا ہے، ہمیں گالیاں نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے واقعہ کو بیان فرمایا، دیکھو حضرت آسیہ کے شوہر فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے مظالم کو برداشت کیا، اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ کیا عطا فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کرتی ہے، یہ خیال رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ضائع جائے گا، نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ عورت کو، بیوی کو اتنا عطا کروں گا، شوہر لڑتا ہے، بیوی برداشت کرتی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، بیوی برداشت کرتی ہے، شوہر گالیاں نکالتا ہے، بیوی برداشت کرتی ہے، شوہر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا انعام عطا کروں گا قیامت والے دن کی عورت دنگ اور حیران رہ جائے گی۔ جیسے حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے انعام بہت بڑا ایسا انعام دیا، ایسا انعام نہ دنیا میں ہے نہ آخرت۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زوجہ بن جانا کتنی بڑی سعادت کہ شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا،
لڑتی نہیں ہے شوہر کے ساتھ، جھگڑتی نہیں ہے، شوہر کو پریشان نہیں کرتی، اس کی زیادتیوں کو برداشت کرتی ہے۔ اور دوسری طرف بعض شوہر شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی بہت سخت ہے، سخت مزاج ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، جو شوہر بیوی لڑتی ہے پھر بھی حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، بیوی جھگڑتی ہے پھر بھی اپنی بیوی سے محبت سے پیش آتا ہے، لڑتا نہیں، جواب میں جھگڑتا نہیں ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ایک انعام اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں اور ایک انعام اللہ تعالیٰ قیامت والدین عطا کرتے ہیں۔ جس شوہر کی بیوی لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، وہ شوہر اپنی زندگی میں دیکھے، غور و فکر کرے، اپنی استطاعت کے مطابق دیکھے کہ اس شوہر کی استعداد سے، اس کی طاقت سے اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کو زیادہ ترقیاں عطا کی۔ جو شوہر بیوی کی تکلیفوں کو برداشت کر کے معاف کر دیتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں انعام عطا فرماتے ہیں کہ جس شعبے میں چل رہا ہے اس شعبے میں بے بہا ترقیاں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ او میرے بندو، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یہ ہماری علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ غور و فکر کرو، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم غور و فکر کر کے دیکھو، تم مجھے غور و فکر کر کے بتاؤ کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، شوہر بیوی سے سکون حاصل کرے اور بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے، گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آ جائے، بہار ہی بہار آ جائے، دنیا کے اندر گھر جنت بن جائے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔